اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ اگلا رشتہ ہے میاں بیوی کا۔ سیکس کے ٹاپک میں ہم نے اس کو سمجھ بھی لیا ہے، لیکن آپ لوگ بتائیے میاں بیوی کا مقصد کیا ہے؟ کیوں اللہ رب العزت نے میاں بیوی کا جوڑا بنایا ہے؟ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہے نازیہ، سورہ بقرہ میں آیا۔ کیا ہے، کیوں ہے، یہ نہیں بول رہی۔ میاں بیوی کا جوڑا ایک پیر بنا کے دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ نسلیں آگے بڑھانے کے لیے، دنیا میں مطلب فحاشی نہ پھیلے، دنیا میں فحاشی نہ پھیلے، اولاد آگے بڑھے۔ ان سب سے بڑی بات کیا ہے پتہ ہے؟ فیملی کا ایک انسٹیٹیوٹ چلانے کے لیے، گاڑی کو چلانے کے لیے دو پہیوں کے طور پر میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان میں ان کا مقصد کیا ہونا؟ رشتہ کیسا چلنا میاں بیوی کا؟ لائلٹی کی بنا پر، تقوی کے بنا پر، اعتماد ہو ایک دوسرے پہ بھروسہ ہو، ایک دوسرے کو ڈچ نہ کرے۔ اللہ رب العزت نے یہ جو پیر بنایا نا، اس کو اپوزٹ میں بنایا، کسی کو گرم بنایا تو کسی کو ٹھنڈا بنایا، کسی کو تیز بنایا تو کسی کو ٹھہراؤ بنایا اس کی طبیعت میں، کسی کو بھولا بنایا تو کسی کو سمجھدار بنایا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے دو ڈیفرنٹ کیوں دیا؟ آن ڈیفرنٹ وتھ ڈیفرنٹ ریسپانسبلٹیز، یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ اب بیوی گھمنڈ میں آ گئی، تکبر میں آ گئی، شوہر گھمنڈ میں آ گیا، تکبر میں آ گیا، میں بڑا، وہ بڑا اوڑا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو برابر بنایا، کپل دونوں گاڑی کے دو پہیے ہیں، برابر ہے۔ اس کے ریلیٹڈ بھی ہم نے آئے تھے بہت ساری گنوائی نا اس میں، سیکس میں، تو دونوں برابر ہے، لیکن ریسپانسبلٹیز ڈیفرنٹ ہے۔ اپنی اپنی ریسپانسبلٹیز کو سمجھے، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ اس رشتے کو آگے بڑھائے۔ سورہ روم میں ہے آیت نمبر 21، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ وَأَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو ایک دوسرے سے، یہ مقصد ہے۔ سکون حاصل، سکون کب آئے گا؟ سیکریفائس کرنے کا جذبہ ہوگا ایک دوسرے میں، ایک دوسرے کی کیئرنگ کا جذبہ ہوگا، پازیٹیوٹی کے جو جذبے وہ ہوں گے تو پھر یہ سکون ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سکون سے ایک فیملی انسٹیٹیوٹ چلانے کے لیے میاں بیوی کا رشتہ بنایا۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور آپس میں مودت اور رحمت اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے۔ بڑی بات ہے نا، کوئی کہیں سے اٹھ کے آ گیا، کوئی کہیں سے اٹھ کے آ گئی، اور دونوں میں اتنی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کا نشانی ہے۔ تو اس محبت کو سمجھے، گھروں میں سکون برقرار رکھے۔ مقصد کیا ہے کہ سکون سے ایک فیملی انسٹیٹیوٹ چلے، تاکہ اس میں سے جو ریپروڈکشن ہو، یعنی بچے نکلے تو پھر وہ سوسائٹی کے لیے اچھے بنے، ایک اچھی نسل ہو پیدا، اچھا معاشرہ نکلے، ایک خاندان نکلے جس میں اللہ کا بول بالا ہو، اللہ کی باتیں ہوں، اللہ کا دین وہاں پہ نظر آئے۔ اگلا سوال ہے، دنیا میں جو پہلا رشتہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ کون سا رشتہ ہے؟ میاں بیوی کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ۔ اور اللہ رب العزت نے کہا ہے ہن لباس لہن، تم ایک دوسرے کے لباس ہو۔ یہ کس معنی میں لباس کہا ہے؟ ایک دوسرے کے عیب کو ڈھکنا ہے۔ ہاں، ایک دوسرے کے عیب کو ڈھکنا، راز فاش نہیں کرنا۔ اور اتنا مردوں میں ہوتا کہ ہر بات اپنی ماں کو جا کے بتا دیتا ہے، بہنوں کو جا کے بتا دیتا ہے، دوستوں میں جا کے بتا دیتا ہے، اور بیوی شوہر کی ہر بات، اپنے فیملی کی ہر بات جا کے اپنے گھر میں۔ یہ فیوریٹ مشغلہ ہوتا ہے نا شادی کے بعد، یہ فیوریٹ مشغلہ، اچھا وہ کیا چل رہا، یہ کیا چل رہا۔ پہلی بات تو دیکھیں، عورت ہو یا مرد، اس کو یہ سمجھنا ہے کہ اس سے جڑے ہوئے دو خاندان ہیں، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، اور دونوں کی عزت دونوں کے ہاتھ میں ہے۔ آپ ادھر بھی ذلیل کرو تو آپ کا میکہ ہے، ادھر ذلیل کرو تو آپ کا سسرال ہے نا؟ تو دونوں کی عزت برقرار رکھنے کا آپ کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے دیا، اس بات کو سمجھنا ہے۔ ہم کیا کر رہے؟ ذلیل کرنا، اور ماں باپ بھی پیچھے پڑے ہوئے، کیا ہوا، کیا چل رہا، کون کیا پکا رہے، کیا بنا کے دیا، اچھا تم داماد گئے تو تمہاری عزت نہیں ہوئی، تم بہو ہے تو تمہاری ایسی۔ یہ سوسائٹی کا بھی بڑا اہم رول ہوتا ہے تو اس فیملی انسٹیٹیوٹ کو بگاڑنے کا، کہ شادی سے ہی شروع ہو جاتا ہے کمپٹیشن، حالانکہ یہ کمپٹیشن کا رشتہ نہیں ہے، ڈیفرنٹ وتھ ڈیفرنٹ ریسپانسبلٹیز ہے۔
تو اس میں کمپٹیشن شادیوں میں وہ جو رسمیں ہوتی ہے نا انگوٹھی ڈھونڈنے کا، تو وہاں پہ ہی کمپٹیٹ لاتے، کون ڈھونڈے گا وہ غالب ہو کے رہے گا. کیا بتا رہے آپ؟ ایک میاں بیوی میں کیا ڈال رہے؟ محبت کے رشتے میں کمپٹیشن آپ لا کے ڈال دے رہے. تو اس سے وہ شوہر بھی پھول جاتا ہے، لڑکی بھی اکڑ جاتی ہے، تو پھر جا کے وہ بعد میں پتہ چلتا ہے خلا کے طور پر، طلاق کے طور پر ہے نہیں ہے. بیوی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوشخبری ہے شوہر کے لیے، وہ کیا ہے؟ بیوی ایک نعمت ہے. نعمت تو ہے، لیکن اچھی بیوی کے بارے میں ایک خوشخبری دی ہے، وہ کیا ہے؟ ایک متاع ہے. ہاں، ایک متاع ہے، اس کو جنت مل گئی. یعنی جس کو اچھی بیوی ملی، دیندار بیوی ملی، اچھی ان دا سینس قرآن اور حدیث کیا بول رہا ہے؟ دیندار. جس کو دیندار بیوی ملی، اچھی بیوی ملی، اچھے اخلاق والی بیوی ملی ہے، اللہ کو یاد کروانے والی بیوی ملی ہے، مطلب اس کو جنت مل گئی. سمجھ آ رہی؟ کیونکہ وہ جنت ہی بنائے گی نا گھر، وہ اللہ کا نام ہی لینے کروائے گی، اللہ کی مرضی کو ہی آگے رکھوائے گی. ٹھیک ہے؟ تو اچھی بیوی ملنا مطلب اس کو جنت مل گئی. کتنی بڑی بات ہے نا اچھی بیویوں کے لیے. دیندار. تو اگر ہم اچھے نہیں ہیں، دیندار نہیں ہیں، تو مطلب کیا؟ جنت نہیں ملی تو دوسرے کیا مل گئی اس کو؟ دوزخ ہی ملی نا. تو اپیل بھی ہے خاندان سے، پہلے تو شادی کے ایک 3-4 ایئرس تک کلاشز بہت ہوں گے ایک دوسرے کو سمجھنے میں، پھر وہ ادھر کا رول ادھر کا رول، تو 3-4 سال تو لگتے ہیں سیٹ ہونے میں. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر ایک دوسرے کو سمجھ جاتے، پھر وہ گاڑی آسانی سے چلتی ہے. لیکن پہلے ادھر ادھر زگ زیگ میں چلتی ہے. تو 3-4 سال خاندان کو بھی چاہیے کہ ان کو سپورٹ کرے، اس کو صحیح ماں باپ ایسے احکام دے، ایسے حکم دے جس سے ان کا دین باقی ہو، جس میں بگاڑ نہ ہو، محبت ہو آپس میں ایک دوسرے میں. تو یہ بہت ضروری رول ادا کرتا ہے خاندان بھی. تو خاندان والے اس میں اب جلسی ہے نا، کیوں کریں گے؟ دین پہ عمل کرنا تو بڑا مشکل ہے. لڑیں گے، اچھا شادی کر کے لاتے اور دونوں لڑ رہے تو یہ خوش ہوتے. ایسے شیطانی لوگ بیٹھے ہوئے نا خاندان میں، لڑ رہے تو خوش ہو رہے، جھگڑ رہے تو خوش ہو رہے، منہ بنا رہے دونوں ایک دوسرے سے، غصہ ہو کے بیٹھے ہوئے تو خوش ہو رہے. چلے آگے دیکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں ایک جگہ وارن کیا، انہوں نے بیویوں کے چلتے ایک کام کیا تھا، اس سے نبی کو وارن کیا. وہ کون سی بات ہے؟ کون سے سورے میں؟ شہد کو حرام کرے سا. ہاں، شہد کو آپ نے سورہ تحریم آیت نمبر 1 میں ہے. بیویوں کی خاطر اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دینے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکڑ کی گئی ہے. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. یعنی آپ اپنی بیویوں کی خاطر اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو حرام قرار دے رہے. یعنی حد کراس نہیں کرنا ہے. بیوی کی بھی ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے. اتنا نہیں کہ بیوی شوہر ایک دوسرے میں کھو جا رہے، باقی رشتوں کو بھول جا رہے، یہ بھی تجزیہ کا عمل ہے. اور ایک دوسرے کو مرضی پوری کرنے کے لیے اللہ کے حدود کو بھی کراس کر دے رہے، یہ بھی تجزیہ کا عمل ہے. ایسا نہیں ہے نا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی جب پکڑ ہوئی تو ہم کس کھیت کی مولی ہے؟ کچھ میاں بیوی کے بارے میں سوسائٹی میں کیا کیا پلاننگز چلتی ہے، کچھ بتائیں گے آپ لوگ؟ خاندان والے اس جوڑے میں فساد برقرار رہے، اس کے لیے کیا کیا پلاننگز ہوتی ہے سوسائٹی میں، خاندان میں؟ یہ بول کے کہ باجی پہلے تو ہم کر کے لے کے آئے تمہاری بیوی کو شادی کر کے، ہاں یہ بات ڈال دیتے باجی. پہلے تو ہمارا فرض ہے خدمت کرنا انہوں. اچھا، آپ کر کے لائے تو آپ شوہر کے نہیں بلکہ آپ کی خدمت کرو. ہاں، اور خدمت کے لیے لے کے آپ نوکرانی لے کے آئے. ایک بات بولتے نا باجی، یہ نہیں سمجھتے کہ انہیں خواہش سے کر رہی نہیں کری، وہ نہیں دیکھتے نا باجی کہ کرنا تو کرنا ہی چاہیے. شوہر بولے کرنا ہے بس. باجی اگر یہ بات نہیں سنے تو کیا کرتے ہو رہے تو شوہر کو پھر چڑھانا شروع کر دیتے. دیکھو ہم ایسا کرے تھے ہمارے ٹائم پہ، اب انہوں نہیں کر رہے، دیکھو کمپیئر کرنا شروع کر دیتے. کیا کرتے باجی؟ شوہر بیوی کے خلاف برائیاں پیدا کرتی شوہر کے ذہن میں. اور ساس کر کے لے کے آئے تو پھر ساس کو گریٹفل رہو کہ میری ماں کی وجہ سے تم آئے، یا پھر ہمارے ساس
کو گریٹفل رہو کہ میں کر کے لے کے آئی تو میرے لیے گریٹفل رہو. اللہ تعالیٰ جیسے جوڑے بناتا, اللہ تعالیٰ پھسلی کا جوڑا جیسا بولتے ہیں نا, پھسلی کا جوڑا رہتا کہ ایک دن کسی نہ کہیں کسی کو ملنا ہی رہتا. لیکن آج کل لوگ کیا کریں, اپنے آپ کو ہے جیسے وہ چیز کا بنا لے رہے ہیں کہ ہم شادی کر کے لے کے آئے, ہم ہے جیسے اس کو ڈھونڈ کے لے کے آئے, تو یہ ہماری ہے جیسے خدمت کرنا, ہماری بات سننا, ہم جیسا بولے ویسا, ہماری وجہ سے چاہے تم یہ گھر میں. اچھا, مطلب جیسے تم غلام کو خرید کے لائے, غلام کو خرید کے لائے کہ تم پھر اپنی بیٹی کو وہ نہیں سوچتے ہم شادی کر کے پھنس گئے, مطلب پچھتا رہے تھے. یہ صحیح بول رہی ہیں. شادی کے 12-15 سال ارینج میرج آپ نے جوتی گھس کے کسی کو لایا, 12 سال بعد آپ 10 سال بعد کہتی ہیں کہ ہم پھنس گئے, تو پھر اس لڑکی پہ کتنا چیز سہتی ہے بڑے ہونے کے باوجود. اور آج کل تو دیکھ رہے ہیں ارینج میرج والے کو لوگ زیادہ دھو رہے ہیں, لو جو کر لے رہا ہے نا اس کو آرام سے عزت دے رہے ہیں, رتبہ دے رہے ہیں, اور جس کو لا رہے ہیں اس کو دھمکی بھی دے رہے ہیں کہ ہم لایا تھا, ہم اللہ کچھ ہے ہی نہیں ان لوگ کے لیے, ہم کر دیا, ہم قسمت بدل دیا. ہمیشہ لڑائی جھگڑا برقرار رکھنے کے لیے بیٹا کو ورغلانا کہ سارے لوگ تھوکتے ہیں کہ رشتہ کہاں کریں گی, اخلاق اچھا نہیں ہے, سب کے سامنے نہیں جاتی ہیں, رشتہ نہیں نبھاتی ہیں, تو بیٹا کو ورغلانا کہ لائف ٹائم رشتہ ان لوگ کا بگڑا ہی رہے. ہم جب اپنے بیٹوں کی شادی کریں تو اس طرح کا حرکت نہ کریں. چلے پہلی بات تو نا, مطلب ان کو مقصد ہے سمجھے, قرآن کی بات کرے لوگوں کے ساتھ, ٹھیک ہے, دلیلوں سے بات کرے. اچھا, جب بھی آپ کوئی بات کرتے تو فلاں کلاس میں سنا ہم نے, فلاں ان سے سنا, یہ نہیں کہے. آپ کہے کہ قرآن میں یہ بات ہے, اس آیت میں یہ دلیل ہے, حدیث میں یہ بات ہے. قرآن اور حدیث سے لوگوں کو ڈرائے. اور دوسری بات ہے, اب جب اتنا بگڑا ہوا ہے ماحول تو اس میں سدھار آنے کے لیے وقت تو لگتا نا, تو اللہ تعالیٰ کی حدود بتائے, تزکیہ بتائے, یہ کیا ہے آخر, ہم بھیجنے کا مقصد کیا ہے, رہنے کا مقصد کیا ہے, بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے, اور اس رشتے میں مقصد کیا ہے. اچھا, یہ جو رشتہ ہے نا, سورہ بقرہ آیت 229 میں بتائے گا, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. ایک تو ہے جیسے آپ سب نے ابھی کہا کہ اس رشتے میں کہیں یہ شوہر بیوی کا نہ ہو جائے, بیوی شوہر کی نہ ہو جائے, اس وجہ سے بھی روڑے ڈالتے ہیں. بہت سارے پلیس ہوتے ہیں, ہٹ کنڈے اپنائے جاتے ہیں تاکہ ان دونوں میں محبت الفت جو اللہ تعالیٰ چاہتا وہ نہ ہو, اس دوری بنی رہے ان دونوں میں. اس کے لیے بہت سے گیمز کھیلے جاتے ہیں اور بڑے پیمانے پہ بھی کھیلے جاتے ہیں, جادو تک بھی لوگ کروا دیتے ہیں, قتل بھی کروا دیتے ہیں. بہرحال یہ ایکسٹریم لیول ہے. لیکن یہاں پہ میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں حکم دیا 229 میں, آیتوں میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ مقصد کچھ اور ہے, ٹھیک ہے. اب وہ مقصد کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے حدود پہ قائم رہنا. اگر اللہ تعالیٰ کے حدود پہ قائم نہ رہ سکے تو اللہ تعالیٰ آپشن دے رہا ہے کہ الگ ہو جاؤ. آپ نے کوشش کی نہیں ہو رہا ہے, حدود کراس ہی ہو رہا ہے, تو جس کی وجہ سے ایک لمبی کوشش کے بعد ڈیسیجن پہ آ جاتے ہیں لوگ کہ اب تو یہ سدھرنے والے نہیں ہیں, تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے طلاق کا آپشن رکھا ہے. طلاق ویسے اللہ کی نظر میں بہت بری چیز ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپشن رکھا ہے کہ جب آپ حدود کراس کر رہے, شوہر حدود کراس کر رہا ہے, بیوی حدود کراس کر رہا ہے, تو وہاں پہ آپ الگ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کچھ اور پیر رکھا ہے, کچھ اور اللہ کے واسطے آپ نے ہٹا ہے نا, تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمارے لیے راستے نکالیں گے. اتنا بھروسہ اللہ پہ ہمیں رکھنا ضروری ہے. اسی کے ضمن میں طلاق کا بھی حکم دیا جاتا ہے اور خلا کا بھی حکم دیا جاتا ہے. اس سے مقصد کیا ہے کہ دنیا میں یہ ڈسٹرب کپل کے وجہ سے معاشرہ بھی ڈسٹرب ہوگا, ڈسٹرب ہوں گے, بچوں کی لائف خراب ہوگی. ایسے بہت سی جگہ پر یہ رشتوں کے بارے میں, میاں بیوی کے بارے میں ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے قوموں کی تباہی کا ذکر کیا, قوموں کی تباہی. اور قوموں کی تباہی کا اگر آپ لنک کریں تو وہ جو فیملی سسٹم بگڑتا ہے تو وہاں سے جو نسل پروان چڑھتی ہے وہ فسادی قوم بن جاتی ہے. سورہ طلاق کی رکوع 2 میں بھی قوموں کی فساد کا, قوموں کی تباہی کا ذکر ہے. سبح اسم ربک الاعلی,
نفس کا ذکر، وہاں پہ قوم سمود کا ذکر ہے. تو مفسرین نے یہ اس میں جوڑا کہ جہاں پہ فیملی انسٹیٹیوٹ بگڑ جاتا ہے تو وہاں سے نکلنے والی نسلیں برباد ہو جاتی ہے، فسادی بچے بن جاتے ہیں. میاں بیوی میں محبت رکھنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے تعلیمات دی ہے. سورہ نساء آیت 19 میں اگر تمہیں عورتوں کی کوئی بات اچھی نہ لگی تو ان میں کوئی اور اللہ تعالیٰ نے اچھائی رکھی ہوگی، تو جو اچھائیاں ہیں اس پہ نظر رکھ کے تم زندگی گزارو محبت کے ساتھ. لیکن تم سٹڈی کر رہے، ابھی یہ بات بالکل ہی پسند نہیں آ رہی، آپ رہ رہے نہیں ہو پا رہا رہنا، تو پھر طلاق لے لو یا خلا لے کے الگ ہو جاؤ. یہ آپشن اس وجہ سے ہے. تو اس کا مذاق لوگوں نے بنایا ہے کہ اسلام میں طلاق کیوں، حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے طلاق رکھی ہے، تو اس کو مذاق بڑھانا یہ سب شیطانی حملے ہیں نا، تو یہ تو ہوں گے. اچھا، ایک حدیث بھی اللہ تعالیٰ اس سے کلام نہیں کرے گا جو بیوی کی باتیں اور بیوی شوہر کی باتیں لوگوں میں جا کے بتاتی ہے. لوگوں میں شکایتیں، میری بیوی ایسی، میری بیوی جھگڑتی ہے، میری بیوی اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، اس کا یہ ہے، عمل ایسا ہے ویسا ہے. جو شوہر یہ باتیں کرتا ہے بیوی کی باہر جا کر، ان سے اللہ تعالیٰ کلام بھی نہیں کرے گا. اور راز فاش کرنے والی بیویوں کو سے بھی اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید دی ہے. تو اس لیے دیکھیں، ایک ایسی مائنڈ بنائے کہ شوہر بیوی ہے اور آپس میں ان دونوں میں اتنا محبت اتحاد ہونا کہ ہماری باتیں تیسرے کان تک نہ جائیں، بچوں تک بھی نہ جائیں. کبھی کلاشز تو ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی پرفیکٹ بینگ ہے، ہر ایک غلطی نہیں ہوگی، غلطیاں ہوں گی، لیکن میاں بیوی کو یہ سوچنا چاہیے کہ تیسری کان تک ہمارا مسئلہ نہ جائے، یہیں پہ سالو ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اتنا احتیاط بھی ہونا چاہیے تاکہ بچے بگڑے نہ، ان میں غلط سوچیں نہ آئے، ماں باپ کے بارے میں، اس رشتے کے بارے میں غلط نہ آئے، ایک خاندان دیندار بنا رہے. شیطان کا فیوریٹ مشغلہ ہے میاں بیوی کے رشتے کو ہلانے کا، اس میں فساد ڈالنے کا. یہ بات کافی ہے. جو لڑائی جھگڑے کرتے ہیں نا، ان کے لیے یہ حدیث ہمیشہ کلک ہوتی رہے کہ شیطان کا فیوریٹ مشغلہ ہے ہم میں لڑائی ہو. جب لڑائی ہونے لگے تو فوراً اعوذ باللہ پڑھتے جائیں، 2 منٹ میں آپ دیکھیں کہ وہ سالو ہو جائے گا، ٹھنڈے ہو جائیں گے وہاں پہ. یہ سارے کام وہی کرے گا جس کی پرسنالٹی اسٹرانگ ہوں گی. ٹھیک ہے، اسٹرانگ ول پاور کا ہوگا تو وہی کر پائے گا. تو اسٹرانگ ول پاور والے بنے، اس رشتے میں بھی تزکیہ کے عمل سے بچے، اور اس رشتے میں جو تزکیہ کا عمل ہے اس کو لے کے چلے. اگلا سوال ہے، اللہ رب العزت نے میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس میں محبت الفت رہنے کے لیے بعض اللہ رب العزت نے ترغیبات دی ہے. سوال سمجھ آ رہا ہے؟ یعنی ترغیب دی ہے کہ یہ کام کرو. قرآن میں بھی بہت سی ترغیبات ہے، حدیث میں بھی بہت سی ترغیبات ہے. سوال نہیں سمجھ آ رہا تو اس کا آسان فارم یہ ہے، شوہر کے اللہ رب العزت نے کیا حقوق بتائے قرآن اور حدیث میں، بیوی کے کیا حقوق بتائے. آپ کو کچھ پتہ ہے تو پھر وہ بتائیے. کرے شوہر کے لیے یہ فرض ہے اور بیوی کے لیے یہ فرض ہے کہ اس کی عزت کی حفاظت کرے، اس کے بنا بتائے اسے گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، اور اس کی فرما برداری کرے، ہر چیز میں اس کی اطاعت کرے. شوہر کے بنا اجازت گھر کے باہر جو اور والدہ کا نہیں بھی گئے تو ماں پوچھ کے جانے کا حقوق ہے، اور بچوں کو اچھی تربیت دینا، بیٹی کی اپنے گھر میں جو حفاظت کرنا وہ چیزوں کی، یہ ہے بیوی کا حق. اور شوہر کا گھر پہ آئے تو مسکرا کے جواب دینا، بیوی کا یہ چیزوں کا حق ہے. اور شوہر جو حکم دیتے وہ چیزوں کا بھی کیا ہے، امانت داری میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، اور اگر پیچھے ان کے بچے ہیں، گھر ہے یا کوئی بھی امانت ہے تو ان کو سنبھالنا ضروری ہے. جی، تو اور کیا ترغیبات ہے؟ مطلب کوئی وارننگز آپ کو حدیثوں کی پتہ ہو، کوئی پنشمنٹس کا ذکر پتہ ہو شوہر کے حقوق کے بارے میں، وارننگز دیے گئے ہو، یا اور کچھ باتیں پتہ ہے کسی کو؟ اگر کمائی زیادہ ہے تو وہ ہمارے اوپر خرچ کر رہے ہیں تو ہمارے اوپر خرچ کر رہے ہیں اتنا ہی، بس ہم لوگوں کو جاننا ضروری ہے بیویوں کو. اور اس سے آگے اگر وہ پیسہ کہاں خرچ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، تو وہ اس میں بھی دخل اندازی کرنا نہیں ہے نا. شوہر مہر ادا کرنا ہے، ضرور سے مہر ادا کرنا ہے. چلے ٹھیک ہے.
تو اس کے جواب میں بعض میں نے حدیثیں اور آیتیں اکٹھا کی ہے، تو آپ لوگ وہ سن لیجئے. باقی ترغیبات، یہ ترغیبات پہ میں فوکس کر رہی. ان باتوں سے بیوی کو آئے گا کہ بھائی مجھے شوہر کا حق ادا کرنا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن حکم نہیں دیا. ان کا درجہ بتانے کے لیے، ان شوہر کا امپورٹنس بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ اگر حکم ملتا تو اللہ کے بعد شوہر کا، مطلب اتنا شوہر کا درجہ اللہ رب العزت نے رکھا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ 2 لوگوں کی نمازیں ان کی سروں سے اوپر نہیں جاتی. مطلب آپ کی جتنی ہائٹ ہے تو آپ نے نماز پڑھی تو اوپر جانا نا، جو بھی نیکی ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا. تو بعض لوگوں کی نیکیاں، ان کی نمازیں ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی. آپ کی 5 ہائٹ ہے، 5'2" ہے، 5'4" ہے، اس سے اوپر نہیں جاتی ہے نمازیں یا نیکیاں. وہ کون ہے؟ ایک شوہر کی نافرمان بیویاں. تو جو شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں تو ان کی نیکیاں، ان کی نمازیں ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی، یعنی اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتی. مطلب نیک کام کر کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کی فرما برداری میں شوہر کی فرما برداری کرو. اللہ کی نافرمانی ہے تو شوہر کی فرما برداری وہاں پہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، شوہر اگر اللہ کے خلاف کوئی حکم دے رہا ہے، اللہ کی معصیت میں کوئی حکم دے رہا ہے تو اس کی بات نہیں ماننا ہے. اچھا، اس میں دوسرا پوائنٹ ہے وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگ جائے، اس کی بھی نمازیں اس کے سروں سے اوپر نہیں جاتی. ایک اور حدیث میں عورتوں کو ترغیب دی ہے شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کی بات نہ مانے، حتیٰ کہ والدین کی بھی بات ماننے کا حکم نہیں ہے. یہ ایک انسان کے لیے، لڑکا ہو یا لڑکی، والدین فرسٹ پریورٹی ہوتی ہے. لیکن شادی تک عورت کے لیے، لڑکی کے لیے، شادی کے بعد اس کی فرسٹ پریورٹی میں اس کا شوہر آ جاتا ہے. تو اس میں حکم کیا ہے، ترغیب کیا دلائی گئی؟ دیکھیں، والدین کی تک بھی بات نہیں ماننا. شوہر کا حکم ہے اور والدین اس کے خلاف کوئی حکم دے رہے تو وہاں پر والدین کی بھی بات نہیں مان سکتے. ماں باپ تو بچپن سے انسان دیکھ رہا ہے تو فطری محبت ہے، لیکن شوہر کا اور بیوی کا تعلق، انسان جب ایک میچورٹی آ جاتی ہے اس کے بعد یہ تعلقات جڑتے ہیں، اور جب یہ تعلقات جڑتے ہیں تو ان میں آپ حقوق ادا کرنا بڑی گٹس کی چیز ہے. ان میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پاس رکھ کے گزارنا، اس پر عمل کرنا یہ بڑی گٹس کی چیز ہے. تو اتنے باریک، یعنی اب بیوی کو یہ رہتا کہ اتنے سال ماں باپ کے پاس پلے، اب آ کے جمعہ ہفتہ نہیں ہوا ان کی بات کیوں ماننا. ایسی ضد ہر دھرمی یہ بہت سی عورتوں میں ہوتی ہے، نہیں ماننا، یہ کیا ہے، انہوں کل آ کے میرے پہ حکم چلاتے کیا. تو مقصد ہمیں دماغ میں یہ رکھنا ہے کہ اللہ کا حکم ہر لائف کے ہر ایسپیکٹ میں ہمیں اللہ کے حکم کو پہلے مقدر رکھنا، فرسٹ پریورٹی میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے، ہماری مرضی، ہماری خواہشات کو جب تک ہم اس پہ پیر رکھ کے جیسے سگریٹ کو بجھاتے ہیں نا، ویسے روندیں گے نہیں ہم اپنی خواہشات کو، اپنی مرضی کو، پھر اللہ کی باتوں پہ عمل کرنا ہمارے لیے مشکل بن جائے گا. تزکیہ میں کیا ہم نے سمجھا؟ ہماری تھنکنگ کو چینج کرنا، ہم چیزوں کو دیکھنے کا نظریہ ہمارا بدلنا ضروری ہے. جب تک ہم نظریہ بدلیں گے نہیں، جب تک ہم اپنی سوچوں کو بدلیں گے نہیں، کچھ دین پر عمل ہمارا نہیں ہوگا. تو اس حدیث میں کیا بتایا گیا؟ شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کی بات نہ مانے، حتیٰ کہ والدین کی بھی بات نہیں مان سکتے. چبھنے والی باتیں ہیں نا، بہت سی عورتوں کو چبھتی ہے. خیر چبھی، لیکن اللہ کا حکم ہے مان لینا ضروری. تو یہ والدین کو بھی ہضم نہیں ہوتی یہ باتیں، بیویوں کو بھی ہضم نہیں ہوتی، خاندان والوں کو بھی ہضم نہیں ہوتی. اور اسی کے چلتے جو بیوی وفادار ہوتی ہے، جو اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہوتی ہے، تو خاندان والے بھی تانے مارتے ہیں، ٹانٹ مارتے ہیں کہ تم ان کی بات سن رہے، مذاق اڑانا ان کی بات سننے میں. تو یہ سب چلتا ہے نا، یہ ہم کیا کر رہے، تجزیہ کے عمل کر رہے نا، سب اللہ کے خلاف باتیں ہوتی ہے. تو جب یہ مقصد سمجھ میں آئے گا
والدین بھی سپورٹ کرنا. ایسی ایسی مثالیں ہمیں اسٹوریز ملتی ہے سیرت میں بھی اور سلف صالحین کے بھی کہ بیویاں کیسی تھی ان کی اور شوہر بھی کیسے ان کے حقوق ادا کرتے تھے. تو ان کو سنیں گے سمجھیں گے تو پھر ہمارے اندر سے میل ہٹے گا. ٹھیک ہے. تو ورنہ کیا ہے, اکثر میکے سے جو لڑکیاں آتی ہے تو منہ بنا کے منہ بگاڑ کے آتی ہے, کیونکہ وہاں پر لوڈنگ ہوتی ہے نا میکے میں شوہر کے خلاف, سسرال والوں کے خلاف. تو معاف نہیں کرنا, تو چھوڑنا نہیں, تو پکڑنا نہیں, وہ کیسے تو حکم چلا سکتا. تو یہ دین کے دور لوگوں کی یہ باتیں ہوتی ہے, اور وہ لڑکی بھی دین سے دور ہوتی ہے تو پھر وہ سب فیڈ کر لیتی ہے, اور جب آتی ہے تو منہ بنا کے آتی ہے, پھلا کے آتی ہے. یہ ہوتا ہے. تو نیکسٹ آگے ہے شوہر کے حقوق میں کہ شوہر کے مال کی, گھر کی, جیسے آپ سب نے کہا ہے ابھی, مال کی, گھر کی حفاظت کرے, اور شوہر کے بستر کی حفاظت کرے, اب شوہر کے مال میں سے خیانت نہ کرے. اب یہ بھی بہت سا مثالیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ جو عورتیں بغیر پوچھے کہ شوہر کا مال اپنے مائکوں میں بھیجتی ہے, یا پھر اپنے دوستوں میں خرچ کرتی ہے, یا اپنی ضروریات کے تحت وہ جو ایکسٹرا خرچے ہیں شوہر کے مالوں میں سے چھپانا, چوری کرنا. اور شیطان نے اس کو بھی ایک اچھا بنا کے پیش کر دیا نا, اس گناہ کو بھی اچھا, کچھ نہیں ہوتا, لے سکتے ان میں سے, خرچہ کر سکتے. تو چوری چھپی چوری کرنا کو بھی فیشن بنا دیا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی اس سے بھی روکا گیا ہے, شوہر کے مال میں سے خیانت نہیں کرنا. اور خیانت کے بارے میں بھی پنشمنٹس یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی کی چیز, ایک پیپر بھی اگر ہم نے کسی کا چوری کیا, ایک پن بھی ہم نے چوری کیا, قیامت کے دن وہ پیٹھ پہ لا دی جائے گی, اور پیٹھ پہ وہ اچھل اچھل کے بولے گی سب کو کہ اس نے یہ چوری کیا, اس نے مجھے چوری کیا, اس نے مجھے چوری کیا. چاہے ہم کسی نے بکری بھی چوری کی تو مناتے ہوئے اس کے پیٹھ پہ اچھلے گی, اس نے مجھے چوری کیا دنیا میں. پن بھی اچھل اچھل کے بولے گی کہ اس نے مجھے چوری کیا دنیا میں. ادھر ادھر کال بیلی کرنا اور اس کو بڑی ہوشیاری سمجھنا, ٹیلنٹ سمجھنا, اس گناہ کے کاموں کو یہ سمجھنا چھوڑ دینا چاہیے. اچھا, ہم نے وہ آیت بھی پڑھی تھی نا, شوہر قوام ہے, اس کو قوام کا درجہ میں قبول کرو. یعنی کنگڈم میں, جو ایک گھر کا کنگڈم ہے, اس میں ہیڈ اللہ رب العزت نے شوہر کو بنایا, تو اس کو ہیڈ کے معنی میں تسلیم کرو. یہ ہم کرتے نہیں عورتیں, اکثر 99% عورتوں میں ہیڈ تسلیم کرنا پسند نہیں آتا. وہ اس کی انا کے بنا پر, بہرحال جو بھی ہے سوسائٹی میں وہ جس طریقے سے پرورش پائی ہے, اپنے گھروں میں دیکھی ہے, تو ہیڈ تسلیم کرنا پسند نہیں آتا. تو یہیں سے بہت سی گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے. اس کو نا اللہ کا فیصلہ, رحمان اور حکیم کا فیصلہ ہے نا, حکیم رب کا, وزڈم کے تحت جو اس نے یہ ساری باتیں دی ہے, تو اس کا فیصلہ ہے, تو اس کو تسلیم کرو. کیونکہ کس میں اچھائی ہے ہمارے لیے, کس میں بھلائی ہے, وہ ہم نہیں سمجھتے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم سمجھتے کہ جس میں اچھا ہے اس میں ہماری ذلت سمجھ رہے, جس میں ذلت ہے اس کو ہم اچھا سمجھ رہے. تو جب ہم کوئی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے تو وہ جو فیصلہ جس نے کیا ہے رب نے, اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنے میں ہی ہماری بھلائی ہے. دوسرا, بیوی کے حقوق کیا ہے شوہروں پر, اس کے بارے میں اسلام ہمیں کیا ترغیبات دیتا ہے, کوئی بتائیے. شوہر پہ بیوی کے کیا کیا حقوق عائد کیے ہیں اسلام نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں خطبہ دیا, وہاں پر بیوی کے حقوق بھی آپ نے ڈسکس کیے. عورتوں کے حق میں خیر اور بھلائی کی باتوں کو قبول کرنے کا شوہروں کو حکم دیا. یعنی عورتوں کے بارے میں اچھائی کو پریفر کرو تم. ٹھیک ہے. معاشرے میں کیا ہوتا, مثالیں کیا دیکھنے کو ملتی ہے, بیوی کے بارے میں فرسٹ برائی کو لوگ پریفر کرتے ہیں, غلط چیزوں کو پریفر کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ اچھائی کو, خیر کو پریفر کرو. یعنی ان کے بارے میں تم کچھ بھی فیصلہ کرو تو اچھائی کو پہلے پریفر کرو, اچھائی کی طرف ان کو فیصلہ دو ان کے معاملات میں.
تو خیر اور بھلائی کی باتوں کو قبول کرو، وہ تمہاری ماتحت ہے، یعنی تمہارے انڈر میں ایک گھر کا نظام ہے، اس میں تم ہیڈ ہو، تو تمہارے انڈر میں بچے آ رہے، بیوی آ رہے، سب آ رہے، تو تمہاری ماتحت ہے، اس لیے تم کیا کرو، خیر اور بھلائی کی باتوں کو قبول کرو ان کے بارے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہے۔ کہیں پر بھی کوئی اور حدیث نہیں ہے کہ تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنی ماں باپ کے ساتھ اچھا ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے بچوں کے ساتھ اچھا ہے، تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے استاد کے ساتھ اچھا ہے، یہ نہیں بتایا۔ ایک ہی بات بتائی کہ تم میں سے بہتر وہ ہے، یعنی اس کا کیریکٹر ویریفیکیشن اگر کسی شوہر کا ہونا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بیوی کو پوچھے گا کہ یہ کیسا تھا۔ اگر بیوی نے ویریفائی کر دیا کہ بھائی یہ بہترین تھا، یہ بہت اچھا شوہر تھا، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ تو جتنا شوہر کو اللہ رب العزت نے حقوق دیے اتنے بیوی کو، یہ اسلام برابری، ٹھیک ہے، لیکن بانڈ ڈفرینٹ وتھ ڈفرینٹ ریسپانسبلٹیز کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے درجے بڑھائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا حجۃ الوداع میں ہی، جیسے تمہارے حقوق عورتوں پر ہے اسی طرح کے حقوق بھی تم پر ہے، ٹھیک ہے، جیسے تمہارے حقوق، عورت تمہارے حقوق ادا کرنا ہے تو تم بھی عورتوں کے حقوق ادا کرو۔ تم یہ نہیں سمجھو کہ میرے اوپر کچھ حقوق نہیں ہے بس اس کو ہی سب کچھ کرنا ہے، نہیں، تم پر بھی اللہ تعالیٰ نے حقوق رکھے ہیں، بعض ریسپانسبلٹیز رکھے ہیں، اور عورتوں کے بھی بعض ریسپانسبلٹیز رکھے ہیں۔ تو عورتیں اپنی ریسپانسبلٹیز سمجھے، مرد شوہر اپنی ریسپانسبلٹیز سمجھے تو گاڑی برابر سے چلے گی۔ اچھا، ایک اور حدیث میں ترغیب دلائی ہے، نیک بیوی بہترین متاع ہے، فائدہ اٹھانے کی چیز، متاع کہتے ہیں الدنیا متاع، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور اس میں بہترین متاع کیا ہے، نیک بیوی ہے، بہترین تمہارے لیے متاع ہے۔ اگر جس کو نیک بیوی مل گئی تو مطلب اس کو ساری دنیا کے فائدے مل گئے، یہ بتانا مقصد ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے بیوی کے حقوق ادا کرنا بھی ضروری ہے شوہر کے لیے، جیسے اچھا شوہر کے بارے میں ایک حقوق کے بارے میں ایک بات آتا ہے کہ اگر شوہر اس کو بلائے اور وہ نہ جائے تو رات بھر اس کے اوپر فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں اس عورت پر۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلسل رات کو نمازیں پڑھتے تھے اور دن کو روزہ رکھتے تھے، تو اپنے بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے، تو بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کمپلینٹ لے کے گئے کہ یہ میرے حقوق ادا نہیں کرتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان کو بلایا اور کہا کہ تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تو ان سب کا حقوق ادا کرو۔ تو جہاں پہ شوہر کا حکم ہے تو وہاں پہ بیوی کو بھی حکم دیا کہ دونوں اپنے اپنے حقوق ادا کرو۔ سورہ نساء میں آیت 19 میں عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور حدیث میں مسلم کی، آدمی کے ذمے جن کا خرچ ہے اگر خرچ نہ دے تو یہ ہلاکت کے لیے کافی ہے، یعنی بیوی کا خرچ اٹھانا شوہر کی ذمہ داری ہے، اور شوہر ابھی کنجوسی کر رہا ہے، ہاں اس کا خرچہ نہیں دے رہا ہے، تو پھر وہ اس کے لیے وہ ہلاکت کا سبب ہے، حقوق ادا نہ کرنے میں اس کا شمار آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کریں گے۔ اور یہ بھی بتایا گیا شوہروں کو کہ 2 کمزور لوگوں کا حق مارنا حرام ہے تم لوگوں کا، وہ کون ہے، عورتیں یعنی بیویاں، اور یتیم بچے جو ہے، تو ان کا بھی حق مارنا حرام ہے۔ یہ حرام کی کیٹیگری میں آ رہی، دیکھیں ہم پڑھ کے یوں ہی چلے آتے نا، اور حرام وہ حدود ہے، اس کے قریب بھی ہمیں نہیں جانا ہے، تو بیویوں کا حق مارنا، ان کو نہیں دینا، پیسے وغیرہ خرچہ نہیں دینا، وہ یہ حرام میں آتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ یہ باتیں ہمیں سمجھ آئے۔ اور شوہر جو ظلم کرتے ہیں نا بیویوں پہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہر ایک کا بدلہ لے گا، وہ سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو اگر مارا ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں جانوروں کو پیدا کریں گے واپس، اور جس کو سینگ نہیں تھے اس کو سینگ دیں گے اللہ تعالیٰ، اور اس کو کہیں گے کہ تو اس کو مار۔ تو جب جانوروں سے لیا جا رہا ہے تو جو شوہر ظلم کرتے ہیں تو ان سے نہیں لیا جائے گا، پر درجہ اولا لیا جائے گا۔ النساء کی آیت نمبر 34، اس میں مردوں کی قوامیت کا ذکر ہے کہ مرد قوام ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ پیسے خرچ کرتے ہیں اور فزیکلی بھی وہ اسٹرانگ ہے،
اس کے نیچے اللہ رب العزت نے یہ بیویوں کا کوالٹیز بتائی ہے. حافظات للغیب بما حفظ اللہ، قانتات صالحات عابدات. قانتات یعنی شوہر کی مسلسل فرما بردار، یعنی جب دل بول رہا جب مان رہے، فلیٹرنگ کر رہے تب اپنا کام نکال رہے، ایسا نہیں ہے. مسلسل قانتہ کسے کہتے ہیں؟ مسلسل بات ماننے والی، ہر وقت بات ماننے والی. شوہر کے حکم پر دوامی کے ساتھ اور مستقل طور پر، ہر وقت ہر حکم، ہر جب بھی جو بھی حکم دیا وہ ماننا. لیکن یہاں پہ انورٹڈ کاماس میں یہ رکھے، اللہ کی نافرمانی میں حکم دے تو وہاں پہ ہرگز نہیں مان سکتے. شوہر کا بھی ایک حدود اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، ایک حد رکھا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، بیویوں کے حقوق میں آتا ہے مومن کے خوف خدا کے بعد سب سے زیادہ مفید اور باعث خیر نعمت نیک بیوی ہے. انسان جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، وہ ڈرنے والے انسان کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے ڈر کے بعد سب سے خیر نعمت کیا ہے؟ اس کے لیے نیک بیوی ہے. کوئی کام کا حکم دے تو اسے خوش کر دے، اور جب وہ اس پر نگاہ ڈالے تو اس کو بھی تبھی بھی وہ خوش کر دے. ابھی بھی معاشرے میں دیکھیں، شوہر کے لیے تیار نہیں ہوتی، باقی دنیا میں سب کے لیے باہر نکل رہے سجرے دھجرے، اور گھر میں پیاز کی وہ لہسن کی اسمیل اور گندے گندے لباس میں شوہروں کے سامنے آتی ہے. تو یہاں پہ حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ ابن ماجہ کی روایت ہے، جب وہ اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے، اور جب اس کی نگاہ ڈالے وہ اس پر تو بھی وہ خوش کر دے. یعنی ایسے ہی وہ اچھا ماحول کریٹ کر کے بھی خوش کر دے، اور فزیکلی بھی اچھے رہ کر، اچھے دکھ کر اس کو خوش کر دے. اور بیوی کے حقوق ادا کرنے کے لیے شوہروں کو ایک ترغیب ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، کہ مظلوم کی بددعا سے بچو، کیونکہ ان کی بددعا آگ کے شعلوں کی طرح اوپر جاتی ہے. جو شوہر ظلم کرتے ہیں، دل دکھاتے ہیں، تو بیوی زبان سے تو کچھ نہیں کہتی، لیکن اگر اس کی دل سے نکل گئی بددعا تو وہ آگ کے شعلوں کی طرح آسمان پہ جاتی ہے. جیسے جس کی دل سے بددعائیں نکلتی ہے تو وہ اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے، تو بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتا. تو اس طریقے سے بددعا نہیں لینا ہے کسی کی بھی ظلم کر کے. یہ شوہروں کو ترغیب دلائی ہے. پھر شوہروں کے حقوق جیسے سب نے بتایا کہ جو کھائے وہ کھلاؤ. خود اچھا پہن رہا ہے، قیمتی لباس پہن رہا ہے، بیویوں کو کچھ بھی لا کے دے رہا ہے، بچوں کو کچھ بھی پہنا رہا ہے، ویسا نہیں ہے. جو تم کھاؤ وہی کھلاؤ، جو تم پہنو وہی پہناؤ، اسی لیول کا. سمجھ آ رہی؟ یہ حقوق بھی شوہر کو اللہ رب العزت دے رہے. اور چہرے پر مارنے سے روکا گیا، گالی دینے سے روکا گیا. حدیث میں آتا ہے گالی دینے سے روکا گیا. گھر سے کبھی بھی نہ نکالنے کا بھی حکم دیا. ٹھیک ہے، آپ ناراضگی ہے تو بستر الگ کرو، لیکن گھر سے نکل جاؤ یہ کبھی بھی نہیں دینا شوہر حکم. والدین کے بعد سب سے زیادہ حق بیوی کا ہے. اور ایمان کے لحاظ سے کامل ایمان والا وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو. تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا ہو. اتنی ساری ترغیبات ہیں، یہ تو بہت کم میں نے لسٹ نکالا ہے تاکہ سمجھ آئے کہ بھائی اسلام کیا ترغیب دیتا ہے، میاں بیوی کے کیا حقوق ہے، کیا باتیں ہیں، تاکہ ایک سمجھ آئے نا، تاکہ خاندان والے بھی سپورٹ کرے اس رشتے میں محبت برقرار رہنے کے لیے. ہمیشہ خاندان میں یہ دیکھا جاتا ہے، ماں باپ کے تھرو، بھائی بہن کے تھرو، خاندان کے تھرو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان میں جب آگ لگی ہو تو آگ کو بھڑکانے کا ہی کام کرتے، کوئی بھی آگ کو بجھانے کا کام نہیں کرتے. بہت کم مثالیں ایسی ملتی ہے جو آگ کو بجھاتے ہیں، ورنہ تو آگ کو بھڑکانے کا ہی رول پلے ہوتا ہے. تو پھر ہم ایسا کر کے سوسائٹی یا گھر معاشرہ ان میں کچھ نہ کچھ ڈالو، پھوٹ ڈالتے رہو. ٹھیک ہے، سکون سے مت رہنے دو. تو ہم کتنا بڑا گیم کھیل رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی، اللہ کی نافرمانی میں کتنی ہماری زندگی گزار رہی. ایک سکون سے چلنے والے رشتوں میں پھوٹ ڈال کر، انگارے برس آ کر اس میں اور فیول ڈال کر بھڑکا رہے اور اللہ کے احکام کا بیڑا غرق کر رہے.
अच्छा, ये एक बार एक हदीस रिपीट करूं कि जो शौहर अपनी बीवियों की शिकायतों घरों में करते हैं, ठीक है, बार बार इसने ऐसा किया, आज ऐसा किया, आज नहीं पकाई, आज नहीं खिलाई, आज नहीं वो किया, आज नहीं ये किया, तो फिर अल्लाह ताला उससे बात तक नहीं करेगा। अल्लाह ताला की सख्त नाराज़गी उस शौहर के रिलेटेड बताई गई है। और बीवी के बारे में भी यही हुक्म है, आए दिन शौहर की शिकायतें अपने घरों में, आए दिन ये ऐसा नहीं कर रहा है, वो ऐसा नहीं कर रहा है, तो वालिदैन को, चाहे वो सास ससुर हो या माँ बाप हो, उनको एक सजेशन है कि इनको अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने दें। आप हर वक्त उसमें टांग लड़ाने की, कबाब में हड्डी बनने की ज़रूरत नहीं है। उनको बोले तुम दोनों अपना प्रॉब्लम सॉल्व करो। अगर सब ऐसे बोलेंगे वो दोनों अच्छे ही रहेंगे। अक्सर जो लड़ाई झगड़ा होता है ना मियाँ बीवी में, वो तीसरे के वजह से ही होता है। 99% तीसरे के वजह से ही लड़ाई झगड़ी होती है। ओनली 1% होता है जो मियाँ बीवी लड़ते हैं। क्या इस बात पे आप लोग सहमत है, नहीं है? जी 100%। और जो झगड़ा बाहर रूम के बाहर चला गया वो तो फिर खत्म ही हो गया। वो झगड़ा 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 महीनों तक चलते रहेगा वो, लेकिन वो जब तक मियाँ बीवी उसमें नहीं ये करेंगे, सलाह मशवरा नहीं कर लेंगे, तब तक तो चलते ही रहेगा। आग डालने का काम ही करते रहेंगे लोग। आग डालने का काम ही करेंगे ना। अच्छा, कोई ऐसा भी आपने देखा है जो इस आग को बुझाने की कोशिश करते हो? ऐसी कुछ मिसालें हैं? या आग को भड़काने की तो है ही है, 99.99% मैं कहूँगी, लेकिन आग को बुझाने के काम करने वाले किसी को देखा आपने या आपका तजुर्बा हुआ हो? जी नाजिया, एक मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पर। मेरी नई नई शादी हुई थी, तो मेरे साथ में 2-3 महीने के बाद मेरे भाई की शादी थी। तो मेरे हस्बैंड बहुत मतलब पर्दे का ख्याल रखना, शादियों में सज वज के नहीं जाना, ऐसे रहते थे। तो मैं भी वो क्या करती थी, उनकी बात मानना बोल के ना सभी। तो मेरे भाई की शादी में आप बुर्का पहन के फिरना बोल के मेरे हस्बैंड का ये था। तो मैं बोली ठीक है, मैं बुर्का पहन के फिरती हूँ बोल के। तो मेरे सासू माँ सब लोग ना तो थोड़ा पीछे से ये करने लगे, नहीं बुर्का पहनाए तो फिर इज्जत चली जाती, नई नई दुल्हन है, बुर्का क्यों पहनाना है, भाई की शादी है, ऐसा वैसा बोल के। लेकिन मेरे अब्बा बीच में आके ना, तो वो मियाँ बीवी का उनका चल रहा है, तो उनको वैसे ही रहने दो जैसे वो चाहते हैं। अगर वो बोल रहा है और वो सुन रही है तो हम लोगों को बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है बोल के इतना मेरे अब्बा बोले। तो फिर वो बात ही खत्म हो गई वहां पर। फिर वो टाइम में पूरा दिन बुर्का पहन के फिरी मैं। तो एक आज अच्छा लगता है वो बोल के कि मैं बुर्का पहन के फिरी, तो शौहर की फरमा बरदार भी हो गए ना। एक तो शौहर की फरमा बरदारी आपने की, पहली बात तो आपने अल्लाह की फरमा बरदारी की। हाँ, तो जब आपने शौहर की बात मानी तो अल्लाह की भी बात मानने वाले हो गए और शौहर की भी। कितनी, और आपके फादर का यहाँ पे ज़बरदस्त रोल है कि उन्होंने सपोर्ट किया। उनसे लोगों ने बहुत बातें की, ये बेटी को क्या बता रहा है, क्या मालूम, नई नई शादी हुई है, दुल्हन है, ऐसे नहीं वैसे नहीं बोल के। लेकिन हमारे अब्बा कुछ नहीं बोले, नहीं उनका दोनों का पर्सनल मामला है तो उनको सॉल्व करने दो, हम लोग नहीं बोलेंगे इसमें। चलो उसको अच्छा लगता है और वो कर रही है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कौन भी नहीं बोलेगा। तो मेरे भाई, मेरे अम्मी, मेरे अब्बा कुछ नहीं बोले इसमें। लेकिन वो फालतू लोग जो बीच में आग डालने का काम करते ना, वो लोग उनका बहुत रोल निभा रहे थे इसमें। सही है, फालतू लोग ही है ना जो भड़काते हैं। करे कि अल्लाह करे कि बातें समझ आए, असल तो हकीकत मकसद समझ आए रिश्तों की, तो सपोर्ट करने वाले बने। देखिए यहाँ पे इस सवाल का सिर्फ एक आध जवाब ही मिल रहा है, अक्सर जवाब नहीं मिल रहा है। मतलब कितना हम तज्सिया में है, देखिए दुनिया कितने तज्सिया में चल रही है। इस रिश्ते को जो अल्लाह ने इतना ये अहमियत दी है सोसाइटी में, तो उसमें अंगार डालना, उसमें भड़काना। शादी कर रहे खुशी खुशी शादी, लेकिन वो शादी को बर्बाद करने में खुशी मिलती है लोगों को। तो ऐसी बिगड़ी हुई सोसाइटी चल रही है। अल्लाह करे कि हम सबको समझ अता फरमाए, अक़ल अता फरमाए। तो इन तरगीबात को समझे, इन अपने हुकूक समझे और मज़ीद तफसील से जाए। वैसे बहुत सी इसमें बातें हैं, हम यहाँ पर उतनी बातें करने का हमें ये टॉपिक इजाज़त नहीं देता है। तो हुकूक में जाएं, अपने हुकूक क्या है वो समझे और उनके हुकूक, हर एक अपना अपना हुकूक जानेगा तो ये सुकून, उल्फत, मोहब्बत रहेगी।